السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت تو اس وقت سے ہو رہی ہے جب ابھی باقاعدہ جماعت کا قیام بھی عمل میں نہیں آیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے بیعت بھی نہیں لی تھی. مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی اپنا پورا زور آپ کی مخالفت میں لگایا، اور اب تک لگا رہے ہیں. آج کل زیادہ پیش مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت دنیا کے 209 ممالک میں قائم ہے. خاص طور پر مسلمان ممالک میں، جیسا کہ میں نے کہا، جہاں بھی لوگ جماعت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں وہاں باقاعدہ منصوبہ بندی سے جماعت کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. بعض سیاستدان، علماء اور ان کے زیر اثر سرکاری کرندے، بلکہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں عدالتوں کے جج بھی اس مخالفت کا حصہ بن جاتے ہیں. آج کل جیسا کہ میں نے گزشتہ کئی خطبوں میں ذکر کیا ہے، الجزائر کے احمدیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جج صاحبان بھی یہی کہتے ہیں، حکومتی کرندے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات سے انکار کر دو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ مسیح موعود نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ اسلام مخالف طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اور اسلام مخالف طاقتوں کی پشت پناہی اور مغربی ممالک کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے، اور انہیں کی طرف سے یہ کھڑے کیے گئے تھے، خاص طور پر انگریزوں کی طرف سے. تو ہم تمہیں بری کر دیتے ہیں، ورنہ پھر جیل اور جرمانے کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر ظالمانہ فیصلہ کر کے جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو ایمانوں پر قائم ہیں، ان کو پھر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں جن کی ادائیگی کی شاید
ان غریب لوگوں میں جو اکثر غریب لوگوں کی ہے استطاعت بھی نہ ہو۔ بہرحال ان معصوموں اور مظلوموں کو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم بھی عطا فرمائے اور ان ظلموں سے بھی بچائے۔ اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کو بھی یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ وہاں بھی آج کل پنجاب میں خاص طور پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ممالک میں اپنے ملکوں کے اندر جو فساد کی حالت ہے اور ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کی جو حالت ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ حالت ہی اس بات کے سوچنے کے لیے کافی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اپنے وعدے کے مطابق جس کو بھیجنا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس غلام صادق کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اسے تلاش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، جو مسیح موعود کی آمد کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جو مسلمانوں کی عظمت کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کرو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ صاف امر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور اور مسیح موعود کے نام سے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں وہ میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بس جماعت کے خلاف مخالفتیں جو ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہی چلنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ مخالفتیں نہ پہلے کچھ بگاڑ سکیں اور نہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑ سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہی، اور ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا کہ دشمن خائب و خاسر ہوا اور ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک جگہ مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 جگہ تبلیغ کے نئے میدان کھول دیتا ہے۔ الجزائر میں ہی انہوں نے احمدیوں کو اپنے زوم میں ختم کرنے کی کوشش کی، اور اخباروں اور دوسرے میڈیا نے اس کا چرچا کیا۔ جماعت مخالف خبریں شائع کی گئیں، پھیلائی گئیں، بلکہ اخباروں نے بھی مخالفت میں اپنے طور پر بھرپور مخالفت کرنے میں اپنے طور پر بھرپور کردار ادا کیا، لیکن یہی باتیں جو ہیں جماعت کی تبلیغ کا ذریعہ بن گئیں۔ اب الجزائر کی جماعت کو بہت پرانی جماعت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس مخالفت کے ذریعے سے ہی جہاں ایمان میں مضبوط کر رہا ہے
وہاں ان کے لیے تبلیغ کے راستے بھی کھول رہا ہے۔ وہاں کے احمدی لکھتے ہیں کہ ہم یہ پریشان تھے کہ ملک میں تبلیغ کس طرح ہوگی، یہ جوش اور جذبہ ہے ان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کے ذریعے خود ہی انتظام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بعض لوگ منفی اثر لے رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تو ایسے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں جو جماعت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے متعارف ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جماعت کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اپنے طور پر اس وجہ سے جماعت کے بارے میں معلومات بھی لے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مخالفت میں لکھا گیا لٹریچر اور ہماری کتابیں مخالفت جو اور ہمارے خلاف جو لکھا ہوا لٹریچر ہے وہ ہماری کتابیں دیکھنے کی تحریک پیدا کرتا ہے، اس طرح توجہ دلاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ کے آنے کا یہی وقت تھا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے موافق ہی آپ آئے ہیں تاکہ اسلام کی ڈولتی کشتی کو سنبھالا ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچے نبی اور رسول اور مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ فرمایا غیروں کو مخاطب کر کے کہ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، لیکن یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مجھ سے مسئلے آئے۔ خود ان کے بیان اخباروں میں بھی چھپتے ہیں، اپنی تقریروں میں بھی ذکر کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلم امہ کو سنبھالنے کے لیے کوئی آنا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں، کے علاوہ کوئی ہو۔ بہرحال جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے یہ مانتے نہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں یہ نام نہاد علماء، اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ، جیسا کہ میں نے کہا مسلمان ممالک میں خاص طور پر۔ لیکن اس کے مقابلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے اور قبول کروانا چاہتا ہے، اس کی تقدیر بھی کام کر رہی ہے اس بارے میں، اور لاکھوں لوگ ہر سال اس مخالفت کے باوجود احمدیت میں جو داخل ہوتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے واقعات لکھتے ہیں کس طرح احمدی ہوئے، اور ان کے واقعات کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نیک فطرتوں کے لیے قبولیت کے انتظام فرما رہا ہے۔ بعض واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا واقعہ جو کو پیش کروں گا یہ الجزائر کا ہی ہے، جہاں اس وقت جیسا کہ میں نے کہا مخالفت زوروں پر ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں لکھنے والے کہ احمدیت سے تعارف سے بہت پہلے میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند چھت والے وسیع و عریض ہال میں بہت سے لوگوں کے ہمراہ ایک لائن میں ہوں، جس کے ایک سرے پر دو شخص کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری لائن میں سے ہر ایک اپنی باری پر ان دو اشخاص میں سے دائیں جانے والے شخص کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کر کے ہال کے دروازے کی جانب چلا جاتا ہے۔ گویا یہ طویل لائن ان دو میں سے ایک شخص کے ساتھ مصافحے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں میں دور سے یہ منظر دیکھ کر کہتا ہوں کہ لوگ دونوں کے بجائے صرف ایک شخص سے مسافر کیوں کرتے ہیں، اتنی گرمجوشی سے دونوں سے کیوں نہیں کرتے؟ تو قریب پہنچنے پر میں دیکھتا ہوں
کہ ان میں سے ایک شخص سفید داڑھی والا ہے، جبکہ اس کے دائیں جانب والا ایک درمیانے قد اور گندمی رنگ کا شخص ہے جس کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ ہیں۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے سفید داڑھی والے شخص کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھے سیاہ داڑھی والے اور گندمی رنگ والے شخص کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سلام کرو۔ میں نے ان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ان کے ساتھ مصافحہ کیا، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میرا دل اس شخص کی محبت میں ڈوب گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ میں آج تک اس مسکراہٹ کو بھلا نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں جب احمدیت کا تعارف ہوا اور میں نے MTA دیکھنا شروع کیا تو انہیں ابتدائی ایام میں ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میری خطبہ پیش ہو رہا تھا، میری تصویر سامنے آئی تو کہتے ہیں دونوں کو دیکھ کر مجھے اپنی خواب یاد آ گئی۔ خواب میں دکھائی جانے والا سفید داڑھی والا جو شخص تھا میرے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تم تھے، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام سیاہ داڑھی والے تھے جن کو سب لوگ مل رہے تھے، اور میں بھی اشارہ کر رہا تھا کہ ان کو ملو۔ کہتے ہیں اس کے بعد احمدیوں سے انٹرنیٹ پر رابطہ کیا، مختلف سوالات کیے کہ جن کے جواب پانے کے بعد میں نے بیعت کر لی۔ پھر ایک صاحب جن کے واقعہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر کر انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ کوئی نیک بات ان کی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ مصر کے ہیں، عبدالہادی نام ہے۔ کہتے ہیں کہ احمدیت سے تعارف MTA العربیہ کے ذریعے ہوا۔ جو پروگرام تھا بڑا اچھا پروگرام، ان کو پسند آتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ امام بانی جماعت احمدیہ کی نبوت اور صاحب وحی اور الہام ہونا سمجھ نہیں آتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا بارے میں یہ بات مشکوک تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار پروگرام الحوار المباشر میں فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مقصد کیا تھا فون کا؟ کہتے ہیں صرف ایک سوال تھا میرا مقصد، اور اس کا ہاں یا نہ میں جواب لینا تھا۔ اور سوال یہ تھا کہ کیا جماعت کے بانی دیگر انبیاء کی طرح معصوم ہیں، اور کیا وہ صاحب وحی و الہام ہیں؟ کہتے ہیں اگر اس کا جواب مجھے ہاں میں دیا جاتا تو میں اسی روز اس چینل کو اپنی لسٹ سے حذف کر دیتا، کاٹ دیتا، کیونکہ اس وقت میرا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی بند ہے اور اس کا دعوے دار جھوٹا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی خاص قدرت سے ایسا ہوا کہ میں کبھی بھی پروگرام میں کال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں MTA دیکھتا رہا، اور رفتہ رفتہ تمام امور کے ساتھ ختم نبوت کا مسئلہ بھی میری سمجھ میں آ گیا، یہاں تک کہ میرے سامنے امام الزمان، مسیح موعود اور امام مہدی کی بیعت کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ چنانچہ میں نے بیعت فارم پر کر کے ارسال کر دیا۔ بیعت کے بعد میں چاہتا تھا کہ یہ خبر دوسروں تک بھی پہنچے، چنانچہ اس کے لیے میں نے اپنے ایک قریبی دوست کا انتخاب کیا جس کے بارے میں مجھے بہت حسن ظن تھا کہ وہ میری بات سنے گا۔ میں نے اسے احمدیت کا پیغام پہنچایا تو وہ خلاف توقع اچانک شدید غصے میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ کہتے ہیں مجبوراً میں اسے چھوڑ کر نہایت دکھی دل کے ساتھ، بے چین روح کے ساتھ، بوجھل قدموں سے اپنے گھر لوٹ آیا، اور حسب عادت جب ٹی وی آن کیا تو اس وقت MTA پر سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ
والزبر والکتاب المنیر، کہ بس اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا ہے تو تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹائے گئے تھے، وہ کھلے کھلے نشان اور الہی صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کہتے ہیں یہ آیت میرے دل کی حالت کے لیے برود و سلام بن گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے پیغام ہے کہ رسولوں کی تکذیب اور ان سے استعداد تو ہوتا چلا آیا ہے۔ پھر اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انبیاء کی اس حالت کے باوجود خدا تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ان کا غالبانہ دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کی ہستی کا عظیم ثبوت اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی صداقت کی بین دلیل ہے۔ کہتے ہیں یہ سوچ کر میری پہلی حالت جاتی رہی اور خدا کی اس نعمت پر شکر کے جذبات پیدا ہو گئے کہ اس نے اپنے امام الزمان کی بیعت کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے منکرین میں سے نہیں بنایا۔ دیکھیں، ایک نیک فطرت کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن دوسرے پتہ نہیں یہ حالت نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا، اور نہ صرف اثر نہیں ہوا بلکہ بدبختی کی وجہ سے گستاخ بھی ہوا، اور جس نے بیعت کی تھی اس کی تسلی کے اللہ تعالیٰ نے فوری اور سامان بھی پیدا فرما دیے، نہ صرف تسلی کے لیے بلکہ اس کو جو صدمہ پہنچا تھا اس کو دور بھی کر دیا۔ پھر ایک خاتون کا واقعہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک فطرت کی وجہ سے بیعت کی توفیق عطا فرمائی، باوجود اس کے یہ مسلمانوں کے بارے میں جو عمومی دہشت گردی کا تصور ہے اس کی وجہ سے یہ خوفزدہ بھی تھیں ہمارے سے بھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سامان پیدا فرمائے۔ افریقہ کی رہنے والی ایک گاؤں کی رہنے والی عورت ہیں جو گنی کے ایک بڑے شہر بوکے کے قریبی گاؤں میں رہتی ہیں، خواجہ حامی فدیگہ نام ان کا۔ کہتی ہیں کہ ایک روز ان کے پاس جماعت احمدیہ کا ایک معلم آیا اور جماعت کی تبلیغ کی اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ ان دنوں میں جلسہ ہو رہا تھا وہاں۔ کہتی ہیں پیغام تو بظاہر اچھا تھا، پہلے میں جلسے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئی اور گاڑی میں پیٹرول وغیرہ بھی ڈلوایا، اچھی کھاتی پیتی عورت تھیں لیکن رہتی گاؤں میں تھیں۔ کہتی ہیں ان دنوں اسلامی تنظیموں کے حوالے سے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کہیں یہ جماعت بھی ایسی ہی نہ ہو، اس لیے جلسے میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے وہاں، مگر دل میں یہ دعا کرنے لگی کہ اے خدا، اگر تو یہ لوگ سچے ہیں تو یہ ہمارے گاؤں میں دوبارہ تبلیغ کے لیے آئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں لکھنے والے کہ ہماری تبلیغی ٹیم بغیر پروگرام کے ان کے گاؤں چلی گئی۔ جب اس خاتون نے ہمیں دیکھا تو خوشی سے ان کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے، اور اس طرح ساری فیملی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئی۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو انہیں مالی منفعت کے ذریعے سے بھی ایمان میں ترقی اور اپنے فرستادی کی قبولیت کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ فائدہ ہو جائے، یہ میرا کام ہو جائے تو تب میں احمدیت قبول کروں گا۔ احمدیت قبول کرنا نہ اللہ تعالیٰ پہ احسان ہے نہ حضرت مسیح موعود پر کوئی احسان ہے، اپنی دنیا و عاقبت سنوارنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننا اور سمجھنا اور اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی فضل کرنا چاہے تو اس شرط کو قبول بھی کر لیتا ہے، کا اظہار ہو کے اس کو دکھا بھی دیتا ہے۔ گیمبیا کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ نیابینی ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں
میں ایک خاتون سنتا صاحبہ جماعت کی شدید مخالف تھیں. جب بھی ان کے سامنے جماعت کا نام لیا جاتا تو سخت غصے میں آ جاتی اور جماعت کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتی اور کہتی کہ احمدی لوگ کافر ہیں. یہ خود تو دوزخ میں جائیں گے احمدی، لیکن جو شخص ان کے ساتھ رابطہ رکھے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. مصوفہ کھیتی باڑی کرتی تھیں، ذمہ دارہ تھا ان کا، لیکن گزشتہ 2 سال سے ان کی فصل خراب ہو رہی تھی. کبھی کیڑا لگ جاتا، کبھی دوسرے جانور کھیت میں آ کر ان کی فصل کو خراب کر دیتے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بہرحال کیا وجہ ہے. کہتے ہیں ہماری ایک احمدی بہن نے ان کو کہا کہ دیکھو، جب سے تم جماعت کی مخالفت کر رہی ہو اس وقت سے تمہاری فصل نہیں ہو رہی، اس لیے تم جماعت کی مخالفت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. چنانچہ موصوفہ کو اسی وقت یہ سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا چلو تجربہ کرتی ہوں. وہ اپنی فیملی کے 8 افراد کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئیں. جماعت میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فضل کیے. نہ صرف یہ کہ ان کی فصل بھرپور رنگ میں ہونے لگی، بلکہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو گزشتہ کئی سال سے لاپتہ تھا. رابطہ ہو گیا اس کے ساتھ جو اٹلی میں تھا. اب یہ خاتون ہر کسی کو یہ کہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاؤ کیونکہ اسی میں نجات ہے. مولک سلسلہ بینن کے لکھتے ہیں کہ اس سال بارش کے مہینے میں وسیلہ شہر میں شدید طوفانی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مشن ہاؤس کی ایک دیوار گر گئی. رات کو بھی بارش جاری رہی. خطرہ تھا کہ دوسری دیوار بھی گر جائے گی. اور کہتے ہیں میں جماعتی نقصان مشن ہاؤس کا ہو رہا تھا، بڑا پریشان تھا. تو میں نے دعا یہ کی، مجھے خیال آیا، یہ خیال بھی ہمارے مبلغوں کو ہی آ سکتا ہے کہ اے اللہ اس نقصان کو تو بیتوں کے ذریعے پورا فرما دے اور جماعتی ترقی میں برکت دے. کہتے ہیں میں نے دعا ختم نہیں کی تھی ابھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی. رات 12 بجے کا وقت تھا. بارش اور شدید کڑک تھی بجلی کی. میں نے فون اٹھایا تو ایک شخص بولا جس کا نام محمد تھا. وہ ایک گوچا نامی گاؤں ہے وہاں سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ گاؤں والے بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے مشن ہاؤس سے جہاں یہ تھے وہ گاؤں 110 کلومیٹر دور تھا. کہتے ہیں بہرحال میں ان کے پاس گیا گاؤں میں اگلے دن یا کچھ دن بعد، تو وہاں 198 افراد بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے. اور ہر قسم کی مخالفت کے باوجود، بڑی مخالفت بھی ہے وہاں، لیکن ثبات قدم ہے ان میں اور قائم ہے اپنے ایمان پر. جرمنی سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک سیرین فیملی تقریباً 1 سال سے ان کا رابطہ تھا. گزشتہ سال جرمنی جلسہ پہ بھی شرکت کی انہوں نے. جلسے کا ماحول دیکھا، بڑے متاثر ہوئے، لیکن بیعت نہیں کی تھی انہوں نے. وہ خود کہتے ہیں، سیرین فیملی کہتی ہے کہ ہم چونکہ اٹلی کے راستے سے جرمنی آئے تھے، اس لیے ہمارے وکیل نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیس کمزور ہے اور ممکن ہے کہ آپ کو واپس اٹلی بھجوا دیا جائے. چنانچہ جلسے کے بعد کہتے ہیں ہم اسی امید پہ تھے کہ ہمیں خط آ جائے گا کورٹ کا کہ واپس جاؤ یا حکومت کا. لیکن گھر پہنچے تو کورٹ کی طرف سے خط آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ان کو علم ہے کہ ہم اٹلی کے راستے جرمنی آئے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس خط میں جج کی طرف سے ریمارکس بھی تھے کہ چونکہ آپ لوگ سیرین ہیں اس لیے انہیں جرمنی سے کہیں اور بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میرے لیے بات جو تھی بڑا معجزہ تھی. فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ جلسے پر جانے کی برکت ہے اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جلسے میں شامل ہونے پر یہ معجزہ دکھایا ہے. بس اس کے بعد ان کے دل میں بیٹھا کیونکہ جماعت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ انہوں نے فوراً بیعت کا فیصلہ کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب طریقے ہیں ہدایت دینے کے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، گو کہ کئی واقعات ایسے ہیں بتائے بھی ہیں میں نے،
کہ افریقہ میں تبلیغ بھی اتنی آسان نہیں، کافی مشکل ہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، غریب ہیں، اس لیے آسانی سے احمدیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان ان پڑھوں کے نام نہاد ان پڑھوں کو بھی جو ان کے نام نہاد علماء ہیں، انہوں نے اپنی روزی روٹی اور انفرادیت قائم کرنے کے لیے عجیب قسم کے رسم و رواج اور بدعات میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ان علماء کے پیچھے چلنے والے ان سے علیحدہ ہونا بھی نہیں چاہتے، اور انہی کی وجہ سے جماعت کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ جیسے پہلے بھی ایک دو واقعات میں نے بیان کیے کہ وہاں افریقہ میں مخالفت بھی کرنے والے ہیں لوگ۔ تو بہرحال وہاں بھی احمدیت قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رہنمائی کے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے لوگوں کے لیے، اور ہمارے مبلغین اور معلمین کے لیے بھی، کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنی ہے۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ کہتے ہیں، ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے، کہ سان پیڈرو ریجن کے لوکل معلم ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے، جس کے نتیجے میں اس گاؤں کے امام سمیت 15 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ بعد میں امام نیشنل جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ میں شامل ہوئے تاکہ جماعت کے افراد کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے۔ جلسہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، مسجد کے لیے اپنا ایک پلاٹ بھی پیش کیا۔ لیکن یہ لوگ شہر کے ایک بڑے امام کے تابع تھے سب۔ گاؤں میں پہلے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، باوجود اس کے وہاں امام تھا، اور وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ شہر سے بڑے امام کو بلا کر پھر کوئی گائے یا بکری ذبح کر کے دعوت کی جائے اس کی، اور پھر جمعہ ہو سکتا ہے، نہیں تو جمعہ نہیں ہو سکتا، اجازت نہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی بدعات انہوں نے وہاں رائج کی ہوئی ہیں، اور بڑے مولوی صاحب جو ہیں وہ جب ان کو فرصت ملتی مختلف جگہوں سے دعوتیں کھانے کی بعد، جب ان کا نمبر آتا تھا تبھی کسی گاؤں میں جا کے جمعہ پڑھاتے تھے، اور اس وجہ سے جو ایک بنیادی فرض ہے جمعہ پڑھنا ایک مومن کے لیے، اس سے ان کو معلوم کیا ہوا تھا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ 3 جمعے جس نے چھوڑے لگاتار اس کے دل پہ داغ لگ گیا۔ تو بہرحال ان مولوی صاحبان کی یہ اپنی شریعت تھی۔ تو امام کو جب یہ بتایا گیا اس چھوٹے مولوی کو گاؤں کے کہ نماز جمعہ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اس نے واپس گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی روک نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بڑے مولوی کی دعوت ہو تو پھر جمعہ ادا ہوگا۔ اس پر گاؤں کے لوگوں نے، جو دوسرے لوگ تھے احمدی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مخالفت کی اور امام کو اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر امام نے ایک عارضی چھپر بنا کر چند احمدیوں کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کی، جس پر پھر ان شرارتی لوگوں نے اس چھپر کو توڑ دیا، گرا دیا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پہ میں اور لوکل معلم اور چند احمدی احباب کو ساتھ لے کر گاؤں کے چیف کے پاس گئے اور ساری بات بیان کی۔ چیف نے فیصلہ کیا کہ اگر مسجد والے آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آپ کسی دوسری جگہ نماز پڑھ لیں۔ جب 2 جگہ نماز ہوگی تو لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں اب احمدیت کی بدولت باقاعدہ جمعہ کا آغاز ہو گیا، اور باوجود مخالفت کے احباب جماعت بڑے ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر بھی قائم ہیں اور جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ اس طرح رہنمائی ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کنور کیرالہ کے کہ ایک نوبوائے تھے، ان کی قبول احمدیت کا واقعہ۔ وہ نوبوائے کافی پریشان رہتے تھے بیعت سے پہلے،
جس پر انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کی پریشانی کا حل کثرت سے درود پڑھنا ہے، آپ درود پڑھا کریں بہت زیادہ۔ چنانچہ موصوف نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھا اور ایک خالی قبر کو بھی دیکھا۔ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب انہوں نے یہ خواب غیر احمدی مولوی کو سنائی تو اس نے کہا کہ یہ مبارک خواب ہے، آپ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ اس خواب کے چند دنوں بعد ایک سفر کے دوران ان کی کسی احمدی سے ملاقات ہوئی، جس پر اس احمدی نے کہا کہ آپ کنور میں شہر میں جو مسجد نور ہے وہاں ضرور جائیں۔ چنانچہ اس کے مطابق وہ ایک دن جماعت کی نور مسجد میں آئے اور جمعہ کی نماز میں شامل ہوئے۔ وہاں ان کا جماعت کے ساتھ تعارف ہوا اور باقاعدہ جماعتی کتب کا مطالعہ کرنے لگے، پھر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ تو کہتے ہیں اس طرح پہ واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عنقریب ملاقات کرنے کا مطلب جماعت احمدیہ میں شمولیت تھا۔ پھر بینیم کے مولوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مولم حمدی جبریل صاحب ایک مقامی ریڈیو پر تبلیغ کا پروگرام کیا کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے پروگرام میں ایک عورت کی کال موصول ہوئی، کہنے لگیں کہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور میری فیملی عیسائی ہے، اور مجھے اس بات پر لاجواب کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو خود کہتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے مسیح کی آمد ہوگی تب ان کو ہدایت ملے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے گاؤں آئیں اور ان کو تبلیغ کریں۔ چنانچہ اس گاؤں میں چند تبلیغی نشستوں سے اس گاؤں کے 227 افراد نے بیعت کر کے احمدیت قبول کر لی۔ جہاں مولوی کا زور چلتا ہے وہاں وہ ڈرا دھمکا کر احمدیت سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں کے اس فعل کی وجہ سے لوگوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ زیمبیا کے شمالی صوبے شہر کے صوبہ کے ایک شہر ہے پورو کوسو، اس کے بارے میں وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ سال یہاں اس جگہ پہ گزشتہ سال جماعت پہ قیام ہوا۔ وہاں پر مولویوں نے ایک میٹنگ بلائی، پرانے مسلمان ہیں وہاں، جس میں مختلف لوگوں کو مدعو کیا گیا، جس میں ایک محمد سعید صاحب بھی تھے جن کا ہماری جماعت سے رابطہ تھا لیکن احمدی نہیں ہوئے تھے۔ میٹنگ کے دوران مولوی کہنے لگے کہ ہم قادیانیوں کو کسی قیمت پر ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ جائیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو ڈرائیں گے، اور اگر دھمکائیں گے، اگر لوگ جماعت سے پیچھے نہ ہٹے تو ہمیں انہیں جان سے بھی مارنا پڑا تو وہ بھی کر دیں گے۔ ان مولویوں نے سعید صاحب سے کہا کہ تم بھی احمدیوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، وہ پتہ تھا کہ آنا جانا ہے، اگر تم نے جماعت احمدیہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ کاٹا تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دھمکی دی ان کو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ محمد سعید صاحب مولویوں کی اس میٹنگ کے بعد اپنی فیملی سمیت جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے آ کے کہا اچھا تم دھمکاؤ مجھے، میں بیعت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اس میٹنگ کے بعد شہر کے کوئی 25 افراد نے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ ڈرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر حق کھل گیا، اور مزید افراد جو پہلے تھے احمدی تھے ان سے بھی بڑھ گئی تعداد جماعت کی، اور جماعت کے آغوش میں آ گئے۔ یہی حال الجزائر میں ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، احمدیت کا تعارف بڑھ رہا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسی پیمانے پر لوگ احمدیت میں یہاں بھی شامل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں کہ نیانگا مارا
میں ایک لمبے عرصے سے جماعت قائم تھی، مگر وہاں صرف 1-2 گھرانے احمدی تھے۔ اس سال یعنی 2016 میں مقامی جماعت کے افراد کے تعاون سے وہاں باقاعدہ تبلیغی پروگرام کیا گیا، جس میں حاضرین کو خلافت کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ چنانچہ لوگوں کو خلیفہ وقت کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے غیرز جماعت، اس کے پاس ڈش اور ٹی وی تھا، اس سے درخواست کی کہ اپنے ٹی وی پر MTA لگائے۔ چنانچہ اس نے MTA لگایا اور لوگوں کو ٹی وی پر خلیفۃ المسیح کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس طرح جماعت کے لیے تبلیغ کا ایک نیا رستہ کھل گیا۔ کہتے ہیں اس سال، اسی سال جس سال کا ذکر ہو رہا ہے 2016 میں، ہمارا وفد اگلے مہینے دوبارہ ان کے تبلیغ کے لیے گیا تو ایک مولوی نے پروگرام کے دوران فتنہ ڈالنے کی کوشش کی اور ہمیں لگا کہ شاید یہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن خدا کی نصرت ایسی ہوئی کہ تبلیغی پروگرام اور سوال و جواب کے بعد مقامی لوگوں میں سے بعض جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، ان مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ اگر احمدی کافر ہیں تو ہم بھی احمدی ہیں، تم اس گاؤں سے نکل جاؤ، احمدی نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ مولوی کی اس مخالفت کی وجہ سے لوگوں کا جماعت کی طرف زیادہ رجحان ہوا اور کل 38 افراد نے احمدیت قبول کرنے کی سعادت پائی۔ اور نئی بیعت کرنے والوں میں ایک نے اپنا ایک پلاٹ بھی مسجد کے لیے وقف کیا، اور ایک نو بھائی نے کہا کہ چونکہ میرا گھر بڑا ہے، نیز دوسرے دوستوں کے گھروں کے قریب بھی ہے، اس لیے مسجد بننے تک نماز با جماعت میرے گھر میں ادا کی جائے۔ چنانچہ اب روزانہ اس جگہ جماعت کے دوست اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جہاں مخالفت کی وجہ سے احمدیت سے دور ہٹانے کی کوشش کی گئی، یا لالچ دے کر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہے، جیسا کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ روز بروز ترقی ہو رہی ہے، خود لوگ بعض جگہ تعارف حاصل کر کے آتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو بھی پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے، خدا تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوں گے اور ضرور ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، ہم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مسلمانوں کو بجائے حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے اس بات کو غور کرنا چاہیے جو آپ نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے کہ اگر ہمارے پاس، یاد رکھو کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تاہم زمانے کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح ابھی تک کیوں نہیں آیا، کیونکہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسر صلیب کے لیے آیا۔ اب بجائے اس کے مخالفت کرتے تلاش کرنا چاہیے تھا، زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ تلاش کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر ملانوں کو بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے، جسے خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہو جائے، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں، مخالفین بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض واقعات جو میں نے بیان کیے، اور الجزائر کے لوگ پاکستان میں بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ مخالفت کی وجہ سے احمدیت کا تعارف مزید بڑھ رہا ہے۔ بس ہمیں مخالفت سے کوئی فکر نہیں، چاہے الجزائر ہو یا پاکستان یا کوئی اور مسلمان ملک، ہماری تبلیغ ان مخالفین کے ذریعے پہلے سے بڑھ کے ہو رہی ہے اور تعارف حاصل ہو رہا ہے احمدیت کا۔
مخالفین کو، جو علماء ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو، مخالفین کو اور علماء کو حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کرو گے تو پھر تم کبھی بھی آنے والے موعود کو نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا میری نصیحت ہے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تنہائی میں سوچو، اور آخر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر نیک نیتی سے دعائیں کرو گے تو وہ دعاؤں کو سنے گا اور رہنمائی کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، جو مکرم حاجی لوس سوین ہینسن صاحب کا ہے۔ یہ ڈینش احمدی تھے، پرسوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 28 جون 1929 کو کوپن ہیگن میں پیدا ہوئے۔ مذہبی لحاظ سے ان کا تعلق لوتھرن چرچ سے تھا۔ ڈینمارک کے ایک مشہور فلاسفر اور ڈینش ریفارمر نیوگویک سے بہت متاثر تھے، اور ذمہ دار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ہینسن صاحب نے 1951 میں ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈینمارک سے کیمیکل انجینئرنگ میں MSc کی، پھر ملیشیا میں ملازمت کے لیے چلے گئے۔ 26 جنوری 1956 میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی ابتدائی وجہ ایک مسلمان خاتون سے شادی کرنا تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی بڑا گہرا اسلام کا مطالعہ کیا، اور پھر دل و جان سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا۔ 1964 میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ پہلا حج کرنے کی توفیق پائی، اور وہاں انہوں نے نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی حج کی ادائیگی میں جو خامیاں اور کمزوریاں رہ گئی ہیں، اے خدا تو انہیں معاف فرما دے، اور جب میں روحانی لحاظ سے بہتر ہو جاؤں تو مجھے ایک بار پھر حج کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس طرح میں قبول فرمائی کہ انہیں احمدیت کی قبول کرنے کی توفیق ملی، اور پھر احمدیت قبول کرنے کے بعد ایک بار اور انہوں نے حج کیا اور متعدد عمرے کیے۔ 1965 میں آپ کا تعلق جماعت سے قائم ہوا۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ 1968 میں جب وقفہ عارضی کے لیے ڈینمارک تشریف لے گئے تو موصوف چوئی صاحب کے ساتھ کافی رہے۔ اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی، لیکن احمدیت سے متاثر ہو رہے تھے، تعلیم سے کچھ سوالات ان کے ذہن میں تھے۔ 1969 میں پاکستان کا سفر کیا، حضرت چودھری صاحب کے ہاں قیام کیا، اور سفر کے دوران روا بھی گئے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ملا۔ اس وقت تک آپ احمدیت کا بڑا گہرا مطالعہ کر چکے تھے، لیکن پوری طرح تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور رحمہ اللہ سے ملاقات کرنے کے دوران چند سوالات بھی پوچھے آپ نے ان سے، اور اس وجہ سے پھر کہتے ہیں وہیں احمدیت کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی۔ چنانچہ واپس آ کر 7 اپریل 1969 کو حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے خدمت میں اپنی بیعت کا خط بھجوایا اور احمدیت میں شامل ہوئے۔ 1974 تا 1988 پھر قادیان بھی ان کو جانے کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں انہوں نے مزار پر کھڑے ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ 74 سے 88 تک نیشنل سیکرٹری مال ڈینمارک کے عہدے پر خدمت کی توفیق پائی اور اس نظام کو بہتر کیا۔ 85 میں حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر جماعت ڈینمارک مقرر فرمایا۔ اس سے پہلے آپ 27 اپریل 83 کو نائب امیر مقرر ہوئے تھے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کے بارے میں، سوین ہینسن صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی ملایا کی مسلمان ہیں۔ میاں بیوی محض رسمی مسلمان نہیں بلکہ مخلص اور پابند صوم و صلات ہیں۔ چوئی صاحب کہتے ہیں خاکسار نے کم کسی مغربی مسلمان کو اسلام کی اقدار میں اس قدر رچا ہوا دیکھا ہے۔
ان کو قرآن کریم کی اشاعت نو اور ٹرانسلیشن کا بھی موقع ملا، توفیق ملی۔ 1989 میں ڈینش قرآن کریم کی نظر ثانی شدہ ایڈیشن کمپیوٹرائز کمپوزنگ کے ساتھ شائع ہوا۔ اس میں سوین ہینسن صاحب نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ میڈسن صاحب کے ساتھ مل کر ان کی بہت مدد کی، اور ہمیشہ 1986 سے لے کر جب تک ان کی صحت رہی، گزشتہ 2 سال تک تقریباً، یہ ہر سال جلسے پر آتے تھے، یہاں یو کے میں بھی، اور حضرت مسیح رابع کے زمانے میں جو انٹرنیشنل شورا ہوتی تھی وہاں حضرت مسیح رابع کی معاملت کی بھی ان کو کا اعزاز ان کو ملا۔ اسکینڈینیوین ممالک کے مشترکہ رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے یہ ایکٹیو اسلام کے۔ 1981 کو پہلے زعیم اعلیٰ انصار اللہ ڈنمارک انتخاب ہوا تو سوین ہینسن صاحب بطور زعیم منتخب ہوئے اور 1986 تک رہے۔ سوین ہینسن صاحب کی اہلیہ احمدی نہیں تھیں اور بلکہ مخالف تھیں بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان سے ہمدردی اور شفقت کے سلوک رکھا انہوں نے، لیکن جماعتی خدمات میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ چندے میں بڑے باقاعدہ تھے، مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور جو گنجائش اگر نکلتی تو ایک جگہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے۔ اپنی جانے لگے جب ڈنمارک سے ریٹائر ہو کر تو اپنی کار بھی مشن کو دے دی۔ ان کے بارے میں، ان کی مالی قربانیوں کے بارے میں مسیح مسیح رابع نے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا کہ سوین ہینسن صاحب کی قربانی قابل تقلید ہے، یہ ماشاءاللہ شروع سے ہی اخلاص و ایثار کا مرقع ہیں اور مالی قربانی کے لحاظ سے نمونہ ہیں، کبھی ان کو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑی۔ آگے لکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ باقی جماعت کے دوست بھی انہی کی طرح ہو جائیں تو پھر سیکرٹری مال کا کام صرف ریکارڈ رکھنا ہو جائے اور یاد دہانیوں پر اسے وقت صرف نہ کرنا پڑے، اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ نماز کے بعد میں جانا پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بیوی اور بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے اور احمدیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔